مسجد نبی شریف کے اندر تشریف بھولے رہے ہو اتھا دیکھو اج بھی وہ سارے صفحہ دا چبوترا امیں قائم ہے اور یہ نشانی ہے اسلام دے پہلے مدرسے جتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم دی تے وہ شاخ چلدی 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 آج اس مقام تک بھی موجود ہے اور شاخ جیدی بنیاد میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن پڑھن اور پڑھامن دی یعنی حضور نے فرمایا نا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور پڑھے سبحان اللہ تاں مولوی کو عالم کو امام صاحب کو عزت دے دیں کیونکہ اللہ دے ہاں دا مقام ضرور حالانکہ آج معاشرے کے اندر تاں مولوی کو بڑی ترچھی نظر نہ دے دیں کہ مولوی آئے بس یہ گاڑی بستا ہے نہ دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے ابھی ذات کا کوئی وارث ہوئے تو تو بڑی محبت اور عقیدت اندر احترام تیرے دل جذبہ موجود ہوتا ہے سوچ کر تیرے نبی دے علم دے وارث ہوئے اور اگر علم نہیں تو پھر شیطانیت ہے پھر ذریت شیطان اور بد قرآن اور صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھاون والے اور پڑھن والے درس نہیں پاؤں ان کی شناس رکھ سے کتھائیں کوئی درس ہے کتھائیں کوئی درس ہے کتھائیں وہ چٹے کالے جھڑے نظر آ سکتے کتھائیں کالے جھڑے نظر آ سکتے کتھائیں تے غصہ بارہ نظر آ سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ وقت اتھا بھی ڈیفرنس رکھنا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی پڑھاؤنا ہے تے صاحب قرآن دی محبت بھی نہیں مانگنا ہے جڑے سارے ادارے ہیں یہ ادارے عشق رسول دا محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میرے محمد عربی کی زبان سے ہے اللہ کا کلام برحق قرآن کی شکل میں لیکن زبان مصطفیٰ کی ہے تو قرآن کو سمجھن واسطے مصطفیٰ کو سمجھ رب کلام کو سمجھن واسطے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھے سے اور جس نے جیڑے سچی نیت نہ قرآن پڑھا بھی ہے نا تے سمجھا بھی ہے نا تے عمل بھی کیتا ہے تو خواجہ غلام حسن سوا کو 10 سال کی عمر ہے آپ دی جس ٹائم آپ اپنے رضائی بھائی دے نال بکریاں چلیں اور آپ نے اپنا شوق بھی ہوتا ہے تب انسان منزل مقصود تک پہنچا حضرت محترم خواجہ غلام حسن سوا کے رحمۃ اللہ ہسٹری پڑھو بے شک اولیاء کاملین کا جب کسی کو عطا ہوتی ہے تو پیچھے سے اس کی پشت میں اس کے پیچھے نسل میں ضرور ولایت موجود ہے لیکن لکھا ہو جاتا خواجہ غلام حسن سوا کی دلال جب سوا کے پترے پیوی فوت تھی ہماری فوت تھی لیکن آپ دی اپنی یعنی رب اس کو ہدایت عطا کرتے اپنی محبت ہے رب دے ذکر کرنا اپنی محبت کہ میں رب دا ذکر 1 کروڑ دے نال شہر دے نال آپ بکریاں چلے دے بھائی دے نال دے اور اپنے بھائی کو آدھے کہ میرا بھرا میرا روح آدھے میں اللہ دا قرآن پڑھ عظمت ہی ہوئی کہ جدے سینے قرآن کھڑ گئے اور جدے ایک تا قرآن ایسا ہے نا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک قرآن اتنے ویسے پڑھے گئے سن کہ او سینے تو تلے نہ ہو سے بلکہ تو ہو سے لیکن تو ہی نے آپ سے کہ یار روح آدھا ہے کہ جوتی پانے میں لیکن ان کا قرآن گلے سے نیچے نہیں ہوگا اور گلے سے نیچے قرآن اس کا نہیں ہوگا جو صاحب قرآن کی عزت و تعظیم نہیں کرتا جرا نبی دی حاضر و ناظر دے معاملات کو نہ منے دو جرا نبی دی نور و بشر ہو نہ منے دو جرا نبی دے علم غیب کو نہ منے دو اور یاد رکھ قرآن ڈاٹھا سونا پڑھتا ہوئے لیکن یاد رکھ اللہ نے ہاں دی کوئی منزل نہیں کہ رب کا اللہ چاہتا ہے
کہ جڑا میرے تک پہنچے میرے محبوب دا ہو کے سبحان اللہ میرے محبوب دا تھی کے پہنچے فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی جے حضور دی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو اویں بڑھایا سمجھ کے اللہ دے دروازے سبحان اللہ آپ اتھو ترے اتنا پہنچو کتھا کوئی بھی چھپو نہیں اور نال ہی شوق آپ کے استاد ہیں ڈپلا دے آپ کو موسیٰ زئی شریف دیں گے طالب علمی زمانے دے ہوئے ان ٹائم ہی کو زمانہ بھی آئی کہ حضرت عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ موجود ہے کہ آپ دے مرشدی آخری آیام دے بھی موجود ہے اور عرب کا تقاضا بھی تمہیں بتا دو کہ نسبتوں کا لینے کا طریق کیا ہوتا ہے خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ طالب علمی زمانے دے اندر آپ ہے عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ تشریف دیں گے اور آپ کی بارگاہ کھول گئے حضرت عثمان گندھاری بھی موجود بیٹھے حضرت عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ کو ملے انہوں کو سلام کیتا حضرت عثمان دامانی دے پیرنچ ہے حضرت عثمان دامانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ غلام حسن میرا مرشد کو مل انہوں نے حق کا جنہیں سلامی کیتا ہاتھ نہیں جوڑے لیکن وقت عثمان دامانی دے پیرنچ ہے عثمان دامانی رحمت اللہ نے تجیدہ فرمایا غلام حسن میں جو دیکھوا تھا پیا میرا مرشد مل انہوں نے انہوں کوئی ہاتھ جوڑ کے سلام کیتا لیکن تریجی مرتبائی عثمان دامانی دے پیرنچ ہے دو چوتھی مرتبہ حضرت عثمان دامانی کو گفتگو کرن لگے نا حضرت دوست محمد گندھاری رحمت اللہ فرمایا آپ نے فرمایا عثمان مرید و حکو کی اللہ دے قرآن دی عظمت اتنی ہے کہ جائیں کو سمجھے اور جائیں دے عمل کی اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم ہے اللہ کو جاری اور سنگ ضرور عطا کرے شخص سارے کمیاں ہو سن سارے کمزوریاں ہیں لیکن جیرے کر کے گئے انہوں سب کو دکھائے اور کر کے دکھائے قرآن دی عظمت دیکھ قرآن دا مقام دیکھ اے میں کو قرآن شریف دے ہی موریدین قرآن موریدان دی دان کی پر سنا بیٹھا انہوں نے دسایا کہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ اور خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یک زمان اور ایسا بھی واقع گزرے کہ کئی جلسے دے اسے بارہا ایک کی مومری دے بھی غلام حسن سواک اور پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے روٹی بھی کھا دی حضرت محترم ایک واقعہ کو سنا قرآن کی عظمت ذکر الہی کی جیرا قرآن پڑھ سی جیرا حدیث پڑھ سی ان دی عظمت اللہ دے ہاں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ عربی کو حجمی پر نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ پرہیزگاری ہونی کہ دن طبیعت خراب ہوئے تو اے شے کھاواں تے نہ کھاواں نہ پرہیزگاری ہو کہ جی میں رب دا حکم ہوئے تو ان دے عمل کر اور جڑا رب تے کو روکے تو کو رک ہٹ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ غلام حسن سواک رحمۃ اللہ کو پتہ لگا ملتان دے وچوں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ گئے ہیں اور آپ ملتان جو ٹریول کرتے پہن تے گلشی میں پہن پنڈی میں پہن آپ اپنے گھروں ٹرے اور آپ کے چند خلفاء نال ہیں امے کروڑ اسٹیشن تے ڈاڈا رش ہوتا ہے ہندوؤں دی سکھاں دی انگریزاں دی دکاناں ہوندیاں اس جگہ تے آپ تھا کہ انتظار کریں دے پہن جس کروڑ اسٹیشن تے آ کے رکتی ہے ٹرین بندہ ایک مہینے اندر پھر میرے شاہ صاحب کو گزارش کرنے کہ حضور آپ دی زیارت واسطے غلام حسن سیاہ آ گئے کہ آپ دی زیارت کریں پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ ٹرین کو لے آنے چلے اور نال خلفاء بھی نال موجود اور پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلام حسن سیاہ کو اس انداز میں ملتے ہیں کہ مطلب پیروں کو ملتا ہے استادوں کو ملتا ہے تعظیماً اور مسافہ کی حال وال منڈا تو بعد آپ ٹرین کی بیٹھے چلے گئے جس میں رستے دے وچ ٹرین دے وچ انہاں خلفاء نے جڑے خلفاء نال موجود ہیں انہاں نے سوال کیتا پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضور مہربانی فرماؤ اتنا جمع غفیر ہوتا ہے اتنا رش ہے حضور آپ آل رسول ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا حضور وہ جتنا بڑا ولی ہوئے صوفی ہوئے اور جٹے حضور مہربانی کیتی کرو تو سائیں جتنی میں نہ تظیم کیتی کرو آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا کہ ان نال خلفاء آپ پر جو نے لیکن آپ خاموش رہے آپ دربار شریف پہنچ گئے لیکن انہوں نے دل میں جو خلل ہے خلل پیدا تھی کہ اب یہ معاملہ کیا ہے جس ٹائم پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ٹھا کہ میرے نال رامن والے تربیت یافتہ بھی خلل پیدا تھی ہے آپ نے انہوں کو
7ویں ریاض نماز کے بعد سویرے کی نماز کے بعد سجا اور آپ نے فرمایا انہوں ساری فرمایا کہ سنو اسا کدی بھی ایسے رازاں تو پردہ نہیں تھے سبحان اللہ لیکن میں محسوس کی ہے کہ تھوڑے دل و دماغ میں کوئی خلل پیدا نہ تھی وجہ تھوڑا دماغ کوئی گمراہی تو نہ لگا وجہ تاکہ یاد رکھو میں اس صوفی دی میں اس بزرگ جٹ سیواگ دی ای بارو اتنی تعظیم و ادب کرے نا کہ جس نے مثلا فلاق البقا یعنی محمد عربی کی کچہری جو ویندے ہیں ایک غلام مثلا سیواگ سبحان اللہ تومس سے دیکھو مرتبہ کیے ملتا ہے اللہ دے ذکر اللہ دے ذکر نام جتنا ذکر ہو سی اتنا وہ حضور دی ذات دے بھی نیڑے ہو سی تے اللہ دی ذات دے بھی نیڑے ہو سی اور یاد محترم اساں ظاہری طور پہ عشق اور محبت کی گل کریں گے لیکن عملی طور پہ اساں چیزوں تے عمل پیرا نہیں کیویں نہیں قرآن کی آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم سبحان اللہ یہ جہاد کا لفظ ہے جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ واسطے لڑنا آج سارے بالوں دے وہ جہاد کا نام چاہنا دی جگہ کام ہے حالانکہ فرض جب ضرورت ہے تو فرض ہے لیکن اللہ کیا فرمائے معمول ان سے کہو تمہارے باپ ہوں تمہارے بیٹے ہوں تمہارے کنبے ہوں تمہاری بیویاں ہوں تمہارے بچے ہوں تمہارے کمائی کے مال اور مالوں میں سے وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو جیسا کہ زیادہ دیکھو بھاندا ہو جاتا ہے کروڑوں روپے کا مال اللہ فرمائے اگر نہ کو آکھ اگر اللہ اون دے رسول اون دے رستے دے وچ لڑن کے جہاد فی سبیل اللہ یا تریہاں چیزاں کول اپنی تمام ریلیشنز کو انہاں تمام چیزاں کو تے چنگا گینا اللہ فرمائے تو دور سے اپنا حکم گینا تے فاصلہ کو رستہ نہیں دے دے پٹھا وجہ تال ساگو دا مال ہی پیارا ہے ساگو دا بال ہی پیارا ہے ساگو دا اپنی زمین ہی پیاری ہے ہاں سے یاد رکھ ہر چیز اگر آج کے زمانے دے اندر تین دین دی خدمت کرنی ہے دین اسلام کا محبت کرنی ہوئی تو بات یاد رکھ مسلک حق کا دے ادارے دی بھرپور خدمت کرنی اگر آج کے دور دے اندر آج کے زمانے دے اندر اگر تو چاہنا ہے کہ تے کو سکون قلبی حاصل ہو سکون قلبی حاصل ہو وقت اللہ دے نام دا حصہ بھی کر پورا پورا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں رب کو نہیں دے سکتے رب تو تیری زندگی بھی جان دے تیری موت بھی جان دے تیری برزخ بھی جان دے تیرا حشر بھی جان دے تیری دائمی جنت و جہنم بھی جان دے بس رب کو دھوکہ دے اللہ اکبر کانڈ پیچھو کہیں دیتے غیبت کانڈ فلاں مولی صحبی میں ہے تو دے پیچھو کھڑ اللہ اکبر کیا فائدہ دین اسلام دے جرے تھم پہ ہیں جرے ترے امام ہیں چاہے مقتدی ہیں چاہے چھوٹے درجے امام ہوں چھوٹی مسجد کا امام ہو لیکن بیچ میں سمجھ لو پیچھے کوئی خانم کھڑا ہو کوئی ملک کھڑا ہو کوئی چودھری کھڑا ہو کوئی سردار کھڑا ہو چھوٹی جی مسجد کا بھی مسجد کا امام ہوئے اللہ کے ہاں وہ چودھری وہ ملک وہ خان وہ سردار اس کی چوتی کے برابر بنے یہ ہے امام مولوی کا معنی لیکن سارے معاشرے کے اندر جتنے تک سب مولوی تو گال میں کرو سب اچھا سی جب تمہارے دلوں میں اس کی محبت ہی پیدا نہیں ہوگی تو تم اداروں میں اپنے بچے کیسے دو گے جب تک تم دین اسلام سے محبت صحیح معنی میں نہیں ہوگی تو تم کس طرح ادارے کی خدمت کرو گے خدمت اتنا دے دیئے نا جنہاں محبت تیرا دنیا کو یار سنگی محبوب ہوئے کتنے پیسے اڑا رہے ہیں رب دا محبوب اور کائنات دا محبوب دا کریم نظام بے شک اور وہ دین اسلام اگر قیامت تک قائم رامنے تو علماء دی وجہ ہو اور یہ بھی یاد رکھ کہ اللہ دے ولی جو دے آئے جو اللہ دے ولی ہیں یہ اللہ دے ولی پہلے مولوی اور عالم پڑھتے ہیں میرے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ تعالی آپ دی کتابیں موجود ہیں جیری میرے کو اس ٹائم کئی ایسی کتابیں دے بیچ آپ کے رتی پینسل دے نال آپ دا اپنا نام اپنے ہاتھ دے نال لکھا ہوا ہے مولوی غلام حسن ایسا مولوی دیکھ کر اللہ دے ولی مولوی خود کو کہلانا یہ بہت بڑا مقام سمجھتے تھے لیکن آج ایسا مولوی کو مولی کر کے مولی کر مولوی بھی نہیں کری میں مثال لیتا رہا کہ میں سن 94 اور 95 سکول معاشرہ میں اڑ گیا ہے اگر تمہیں دین سے محبت نہیں ہوگی اگر تمہیں قرآن سے محبت
نہیں ہوگی تو پھر بتاؤ کیسے ہو سکتی ہے تمہاری بیوی کو محبت ہو، کیسے ہو سکتی ہے تمہاری بچی کو محبت ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو محبت ہو جڑا تو قرآن نال محبت نہیں کرتا تیری نسل کی نسل کی. یاد رکھ سب تو پہلی چیز ادارے کیا مانگتے ہیں؟ اپنے بچے کو، اپنے بچے انہوں کو مفتی بنو. تیری نسل دے وچ 7 نسلاں دے وچ بھی کہتے کوئی ایویں سیدھا ہاتھ نہ دیتا ہو سی بچے کو قرآن کا حافظ عالم بڑا چاہ خدا دی قسم چاہ کہتا نسل تصور نہ ہو سی تیری نسلاں دی ہاتھ چومے سے پھر جو. یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے میرے نبی کی فرمان کی عظمت اور میرے نبی کے عشق اور محبت کا مقام. صرف قرآن نہیں پڑھنا، قرآن دے نال صاحب قرآن دی بھی تعظیم کرنا. یعنی قرآن ہن ایک ترجمہ پڑھ تھانوی صاحب وہ بھی سمجھ آ گئی سی اشرف علی تھانوی کا تے ایک پڑھ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ. فرق اتنا ہی نہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں لکھتا ہے. نبی کو پتا نہ تھا رب نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت کتنا خوبصورت لکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کو معلوم نہ تھا اللہ نے بتلا دیا. یہ ہے فرق. تاما سے آدم نہ پڑھ سے تو اپنے نہ پڑھ سے تو بدے تو بڑا مفتی بھی ہوئے نا بدے تو بڑا شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی اکھاوے وہ اگر ہے دوجیاں دا میاں مفتی کو سنے گمراہ تھی ویسی تو جڑتے تے وہ اپنے کو سننا پوسی وہ یار یہ ذکر ہے نہیں کوئی سن کے تھوڑا سا سور مرے ہے وہ فلاں آیا بیٹھا وہ کوئی سن کے نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ائمہ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ تم مفتی عالم بھی ہو نا اگر وہ کسی ہاں بھی منہ مارے وہاں بھی منہ مارے تو وہ گمراہ تھی بیٹھے تم کا بیٹا جڑتے وہ ایک میں کو گمراہ تھوڑا تو بیٹھے سی تو اسے جڑن بھی پلو پکڑے سے آپڑے آپ نے نہ پکڑے سے حضرت عثمان کندھاری نہ پکڑے سے غلام حسن سباو نہ پکڑے سے عثمان دمانی نہ پکڑے سے پھر میرے علی شاہ سے پکڑے سے سلطان باؤ نہ پکڑے سے آپ نے نہ منے سے انہوں نے بھی تو وہی کون ہے. توجہ یاد رکھو مختصر گفتگو این گال دے تو کہنا پیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سر اپنے ادارہ اور انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب دی انشاءاللہ دعا مانا میں بہت زیادہ اکھام ہے جس میں یہاں سمجھ ادارے پاس جنہوں نے ملاقات ہو سی ادارے میں کرے لیکن یاد رکھے کہ ان ادارے کو آباد کرنا. مفتی رفیق صاحب انہوں نے شہزاد مفتی صدیق صاحب انہوں نے شہزادے بیٹھے بے شک اہل علم ہیں سمجھدار ہیں لیکن مفتی رفیق صاحب الحمدللہ مفتی ہیں جی میں مفتی صدیق صاحب مفتی ہیں جی میں مفتی رفیق صاحب مفتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. بے شک موت برحق کے مفتی صدیق صاحب اگر چلے گئے تک اسی علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے سب کوئی چیز عطا بھی مفتی عطا کر دیتا ہے. اور جیرا بھی مسائل ہمیں معاملات ہمیں تعلق رکھا کرو اور دین اسلام اور اہل علم دی قدر کی کرو قدر کی کرو. خان ملک شاہ کھڑے تو تم دی قدر کرے میں تو مولوی آ کھڑے دی قدر نہیں کرے. کہاں سے رابیاں کہ سن 94-95 دی گال میں سکول پڑھتا حمزہ پبلک سکول دریا دے اندر یعنی معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے جب تک تو تہ دل دے نال تو قرآن صاحب قرآن اور قرآن پڑھاون والا نال محبت نہ کرے سے تیری دل دس دی محبت نہیں آ سکتی. 94-95 دی گال ہے سب استاد جمیل سے 5 سال دیا سے 6 سال دیا سے سب قرآن پڑھاون آندا ہے دوبارہ دوران آندا ہے سب استاد جمیل صاحب ہیں علی مشہد سائیکل دے آنے ہیں جیڑ کرتے ہیں کسان پر نکل کھڑ دیا سے چھوٹ بالا سے جس میں نکل دیں سائیکل کرتے ہیں سامنے سرکاری ہوٹل نہیں افسر بیٹھے ہونے یعنی میں ماچن دے سارے دفتر ہی سارے ہوتے ہیں. یقین منو چاہو اس ٹائم وہ استاد جس ٹائم برابر تھی گیا ہوٹل دے سارے دیا سے وہ افسر ہی بیٹھے ہونے ہیں بہے لوگ ہی بیٹھے ہونے ہیں لیکن وہ تمام کھڑے تھی میں نے کو بچ دے بیٹھا ہونے کرسی دے آواز آتا اس سارے دن استاد سے پائیں چائے پی ہے استاد سے پائیں چائے پی ہے یعنی احترام مولوی صاحب آئیں چائے پی ہے. لیکن آج وہ ہوٹل ہے سن 2022 ہے اتو اگر وہ مولوی صاحب ٹپ ہو گئے موٹر سائیکل بھی نہیں موٹر سائیکل ہے
معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ وہ لوگ ہی بیٹھے نئی جنریشن ہے مولوی صاحب پہ آواز ہوگی ہماری چاہ پیسے ادب احترام اس کا نہیں کر رہے جو قرآن پڑھا رہا ہے اللہ کا کلام پڑھا رہا ہے یہ 10,000 فزکس بیولوجی کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے اوپر 10,000 روپیہ بھی دینے ان کی جوتے پانی نہیں پینے کے اوپر تیرے بچے کو فیس کر دیا دنیاوی تعلیم کے اتنی عزت اور قرآن پڑھانے کی اتنی تعظیم بھی نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح الفاظ میں سچ آج معاشرہ کا بگڑ گیا تو اپنے بچوں کے دلوں میں جب تم احترام نہیں کرو گے تو تمہارے بچے کیسے تمس سے یاد رکھ ساری تم اسکول ٹیچر ٹاپ ہوئے نا سارے آتے تو اسکول ٹیچر سارے سکھا احترام استاد ہی سارے لیکن اگر استاد کی ٹاپ ہوئے سائنس ٹیچر ٹاپ ہوئے تو سارے کھڑے تھی کہتے ہیں سر آئی چائے پی لے سر آئی چائے پی لے یعنی دنیاوی تعلیم دی اتنی عزت اور قرآن پڑھانا دی اتنی یعنی بےعزتی تو کون ٹھیک ہے اسے میرا میرا تم تے میں ٹھیک اساں اپنے بچے کو نصیحتوں کہ میاں جتنا بڑا تھی میں نے سیاست کا ٹیچر رب تے قرآن پڑھانے کو بد نہیں سکتا کہ نبی دے فرمان پڑھانے کو بد نہیں سکتا جب سچی محبت سارے دین جو سی لوگ تامس پہ یاد رکھ علماء پیغمبروں دے بارے سے اور قیامت تک اگر دین اسلام کو کوئی بچا کے رکھ سی تو وہ دینی ارادے اگر دینی ارادے نہیں تو تمہارا دین اسلام نہیں اگر دین اسلام کو بچانا ہے تو اپنا تن من دھن ان اداروں پر قربان کرو کہ محمد سے بتا تم نے تو تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ کر دے باخر